السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ کی خدمت میں حاضر، اور پروگرام ہے پورا سچ۔ پورا سچ پروگرام میں آج مکمل اور پورا سچ بولنے کی کوشش کریں گے۔ ویسے تو ہمیشہ ہی ہم پورا سچ بولتے ہیں، لیکن آج کوشش کریں گے کہ مکمل سچ بولیں۔ صدر ٹرمپ صاحب نے دوبارہ سے ایران کے اوپر حملے شروع کر دیے ہیں، اور فوٹیج آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایران نے جوابی طور پہ امریکہ کے بہت سے اڈوں کو اور بہت سے جہازوں کو ٹارگٹ کرنے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن امریکہ یہ کہتا ہے کہ 80 سے زائد مقامات کو انہوں نے کامیابی کے ساتھ ٹارگٹ کیا ہے۔ ماضی میں امریکہ اور اسرائیل دونوں تھے، اب نیٹو بھی ساتھ شامل ہیں۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور صدر ٹرمپ کی دھمکیاں، امریکی نائب صدر کی ایران کو دھمکی اور ایران کا جوابی وار، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ امن کو جو موقع ملا تھا کیا وہ آگے بڑھے گا، یا پھر جنگ کی نظر ہوتے ہوئے حالات آگے دوسرے ممالک کو بھی اپنی لپیٹ میں لے سکتے ہیں؟ ایک طرف ٹرمپ صاحب ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں، ایران کے اوپر جنگ مسلط کیے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف ٹرکی کی تعریفیں کر رہے ہیں اور ان کو F-35 جہاز دینے کا بھی اعلان کر دیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ سے کہیں نہیں جا رہے، اور جن کا خیال ہے کہ مڈل ایسٹ سے امریکہ جا رہا ہے وہ غلط فہمی میں ہے۔ یہ پہلے سیگمنٹ میں اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، اور دوسرے سیگمنٹ میں ہم ایک تاریخ ساز ادارہ شیخ زاید ہسپتال، جو ہمیشہ سے بہت سارے لوگوں کی امیدوں کا مرکز اس لحاظ سے رہا ہے کہ وہاں پہ بہت ہی امپورٹنٹ علاج پیشنٹس کا ہوتا رہا، اور بڑا زبردست یہ ادارہ ہے، اور آج یہ کس حال میں ہے۔ یہ ایک عجب کرپشن کی ایک طرح سے غضب کہانی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ ادارہ نااہلی، کرپشن اور بد انتظامی کا شکار ہے، اور 2018 سے نئے چیئرمین کے لیے یہ منتظر ہے کہ کون نیا چیئرمین بنے گا اور اس ادارے کو آگے لے کر چلے گا اور اس کے مسائل کو ایڈریس کرے گا۔ میرے ساتھ آج جو مہمان موجود ہیں، جناب احمد حسین ڈیر، آپ سب جانتے ہیں، نون لیگ کے سینئر رہنما اور سابق MNA، اور دوسرے میرے معزز مہمان ہیں جناب مصطفیٰ کمال پاشا، سینئر تجزیہ کار ہیں، سینئر صحافی ہیں، اور آپ ایکس بیوروکریٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ عارف چودھری صاحب اسلام آباد سے ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں۔ عارف چودھری صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ رہے ہیں، آپ سب ان کو جانتے ہیں۔ نصرت واحد PTI کی سابق MNA کراچی سے ہمارے پروگرام کے ساتھ شامل ہیں۔ جناب ڈیر صاحب، آپ سے آغاز کرتے ہیں جی پروگرام کا۔ یہ ٹرمپ صاحب کو کیا ہوا ہے جی؟ یہ بہت ہی زیادہ گرم ہو گئے ہیں، اور دوبارہ سے ایک ثالثی بھی ہوا میں اڑ گئی ہے، اور جو امن کا معاملہ تھا جس پہ ہم خاص کر بڑے خوش تھے پاکستان کے سارے عوام کہ ہم نے یہ بہت بڑا معرکہ سر انجام دیا، اور تھا بھی ایک بہت بڑا کارنامہ، تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ امن کا معاملہ دوبارہ واپس آئے گا یا جنگ آگے بڑھے گی؟ میں آپ کو پتہ ہے کہ چیزوں کو ذرا ڈیفرنٹ نظریے سے دیکھتا ہوں، تو میں جس طرح اس چیز کو میں نے اپنے ایبزارب کیا ہے وہ اس طرح ہے کہ جو عظیم الشان نماز جنازہ امام خمینی صاحب کا ہوا ہے، سب سے پہلے میں آپ کے توسط سے اس کے اوپر ایرانی قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے یہ نماز جنازہ اور ایک عظیم شہید کا نماز جنازہ پڑھا ہے اور ان کو عزت دی ہے، میں پوری قوم، ایرانی قوم کو سلام پیش کرتا ہوں۔ لگتا ہے یہ ٹرمپ کو ہضم نہیں ہوا۔ میں یہی بات آپ کو کرنے لگا تھا کہ ٹرمپ اتنا کنفیوز ہو گیا تو اس نے کہا کہ لوگ رو کیوں رہے ہیں؟ ایسے لگتا ہے کہ وہ فیلنگ لیس انسان ہے، اس کو یہ نہیں پتا کہ محبت کیا ہوتی ہے اور فیلنگز کیا ہوتی ہیں، اور 40 سال میں جس شخص نے ایک قوم کو ایران کی دنیا کی عظیم قوم بنا کے سامنے کھڑا کر دیا ہے، کیا وہ قوم اس کی شہادت کے اوپر آنسو اگر بہاتی ہے تو یہ ایک فیلنگ لیس انسان کو نہیں پتا۔ اس کی جلن میں جا کے اس کو یہ پتا تھا کہ یہ جو ہرمز ہے یہ ایران کی ایک سمجھ لیں کہ ریڈ لائن ہے، اور اس نے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی کہ وہاں پہ نماز جنازہ ہو رہا ہے
بڑے بڑے دشمن بھی اگر کسی دشمن کی فوتگی ہو جائے تو ان دنوں میں وہ سکون کر لیتے ہیں. تو اس نے دھوکے کے ساتھ اپنے سازش کے تحت جس طرح اپنے ساتھ اس نے نیٹو کو ملایا, ان کو بلیک میل کر کے کہ گرین لینڈ کے اس کے بعد میں گرین لینڈ پہ آ رہا ہوں, اسی طرح کچھ ممالک کو اس نے سازش کے تحت ان کو کہا کہ اپنے جہاز جو ہے آپ گزاریں. اور وہ جہاز گزرنے کا مطلب یہ تھا کہ ایران اپنا سٹینڈ جو ہے ایک ٹریپ تھا. That was a trap, اور اس میں ایران کسی صورت بھی وہ اجازت نہیں دے سکتا تھا. ابھی اس کو کوئی جو کمپنسیشن دینی تھی وہ نہیں دی جا رہی تھی, اور جو شرائط بیسک شرائط تھیں وہ ساری روک دی گئی تھی جنازے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. جب وہاں پہ قطر میں میٹنگز ہو رہی تھیں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ہولڈ کرتے ہیں اور جنازے کے بعد ہم پھر بیٹھیں گے. اب ساری چیزیں جو ان دا مین ٹائم شروع ہونی تھی اس میں انہوں نے قطر سے بھی کوئی کتنے لاکھ ڈالر تھے جو انہوں نے دلوانے تھے, جو $6 بلین کا قطر کے بعد $6 بلین دینے لگے تھے. اس کے بعد بہت ساری چیزیں تھیں جو آن بورڈ ہونی تھیں, تو انہوں نے دھوکے کے ساتھ یہ جہاز روانہ کر دیے کہ ایران کا ایک سافٹ امیج جو دنیا میں جا رہا ہے اس جنازے کی وجہ سے, اور لوگوں میں جو جس طرح نظر آ رہا ہے جو ہمدردی ایران کے ساتھ آ رہی ہے وہ برداشت نہیں کر سکا. ایک سپائلر کا رول ایک طرح سے اب وہ ایران کو ایسے شو کر رہا ہے کہ وہ جہازوں پہ حملہ کیا تو اب میں اسے نہیں چھوڑوں گا. بالکل صحیح ہے. ڈیر صاحب آپ نے بڑا بنیادی پوائنٹ ریز کیا. کرنل ریٹائرڈ عطر رحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں جی, دفاعی تجزیہ کار ہیں, آپ ہمارے پروگرام میں ان کو اکثر دیکھتے رہتے ہیں. کرنل صاحب آپ کی طرف آتے ہوئے, یہ احمد حسین ڈیر صاحب بڑے تجربہ کار اور پرانے سیاستدان ہیں, انہوں نے جو بنیادی بات کی ہے کہ کیا واقعی یہ موساد کا کوئی نیا ٹریپ تھا کہ ایران کو انہوں نے ٹریپ کے اندر لا کے ایران کا جو امیج پوری دنیا میں جا رہا تھا, پوری دنیا ایران کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کر رہی تھی, ایران کو ایک فاتح کے طور پہ لے رہی تھی, کیا واقعی یہ ایک ٹریپ تھا, ایک سپائلر کا پلان تھا پورا؟ شکریہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں دیا. تمام ناظرین اور سامعین کو آداب عرض ہے. یہ جو اپنے ڈہر صاحب نے پوائنٹ آف ویو دیا ہے, یہ ایک ان کا اپنا یعنی کہ یہ بھی ایک سائڈ ہے اس سارے جو کچھ ہو رہا ہے اس وقت مشرق وسطیٰ میں یا ویسٹ ایشیا میں, اس کی ایران کے بارے میں ان کا اپنا یہ پوائنٹ آف ویو جو ہے یہ بھی ایک ریئلٹی ہے. لیکن ایک ریئلٹی میں بھی آپ کو ذرا بتانا چاہتا ہوں جو کہ آپ کو اس میں کچھ جو ایران کی بھی کچھ کیا غلطیاں ہیں ابھی وہ آپ نے اگر دیکھنی ہوں گی تو اس میں آپ یہ یاد رکھیں کہ جب وہ کہا جاتا ہے نا کہ موساد جو ہے وہ ایران کے ہر کیا ڈپارٹمنٹ میں اس نے پینیٹریشن کی ہوئی ہے, اسی طرح اس نے یہ پسداران جو ہے IRGC اس میں بھی ان کی پینیٹریشن. اب میں آپ اس واقعہ جو جہازوں کو ہٹ کرنے کے تھا اس سے آپ دیکھیں ذرا. ٹھیک ہے. آپ جو یہ سب کچھ کیا اس وقت ایران میں یہ جو کیا علی خامنائی کی شہید کی جو جنازہ ہو رہا تھا, اس میں جو لوگوں کی فیلنگز ہیں وہ بہت کیا پرونسڈ نمایاں طریقے سے بتایا جا رہا تھا کہ لوگ بدلہ لینے کا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. اور وہ بدلے کا بار اس کا جو پریشر تھا اب وہ کیا حکومت پہ آ رہا تھا, اور خاص طور پہ یہ جو IRGC والے تھے یہ پریشر کو لے رہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ جو امریکنز تھے ان کا جو مارکو روبیو پچھلے ہفتے جب یہ ڈائیلاگ ہو رہے تھے قطر میں, ان دنوں وہ GCC کی 26 جون کو کے بعد وہ جو کانفرنس اٹینڈ کر کے گیا تھا جس میں انہوں نے بڑا متنازع قسم کا بیان دیا تھا GCC کنٹریز نے ایران کے خلاف, اور ایران اس میں اپنے فٹ پرنٹ امریکہ دکھا رہا تھا کہ وہ کسی صورت میں بھی اگر ہمیں ایران جس طرح کہہ رہا ہے کہ ہم اپنے ادھر سے بیسز ریپ اپ کریں اور یہاں سے چلے جائیں, انہوں نے صاف بتایا تھا, اس نے کہہ دیا تھا کہ ہم یہاں سے نہیں جائیں, ہم یہیں پہ رہیں گے. اچھا, یہ دوسرا پوائنٹ ہے. ان دو چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران یہ IRGC والوں نے یہ اپنا ایک لاہ عمل بنایا تھا کہ اس کا ہم نے جواب ضرور دینا ہے, اور اپنی جو لیجیٹمیسی ہے کیا اس کے اوپر اسٹریٹ آف ہارمز کے اوپر یہ ہم نے ضرور شو کرنی ہے. تو اس میں ذرا ایران جلد بازی کر گیا, ان کو اس جنازے کی کو پورا ہو لینا چاہیے. یہ اس میں یہ IRGC والوں سے بالکل ٹھیک کے ہے. اندر
डाउटफुल एलिमेंट्स हैं, बिल्कुल ठीक। उनसे मोसाद वालों ने गलती करवाई है। आप इधर एक और बात याद रखें कि कोई इतनी खास बात नहीं थी कि उन जहाजों को हिट किया जाए। उनका एक्सक्यूज क्या था कि जो वो कह रहे थे लेन्स बनाई हैं, उनके बीच में से गुजरे, उनके बीच में से वो नहीं गुजर रहे थे, वो इराक वाली ओमान वाली साइड से गुजर रहे थे और उनको उठा के हिट कर दिया। बिल्कुल और वो ठीक है। जो शिप थे, आप ये देखें, वो शिप्स भी किन के थे? वो थे कतर के, जिसने इनको $6 बिलियन देना था। आप याद रखें, वो $6 बिलियन इनको 1-2 दिन में मिल जाने थे, जिनकी तरसील हो जानी थी। अब उससे किसको नुकसान हुआ है? वो नुकसान हुआ है ईरान को। अभी ईरान को वो $6 बिलियन कतर दे देगा उसका, जब आपने जहाज हिट कर लिए। कान साहब, अभी वो बड़ी सालों से कान हैं। साहब, अब आपने साल की कौन आपने करेगा? आपने यकीनी तौर पे बड़ा बुनियादी पॉइंट आपने भी उन्हीं को सेकंड किया, डैर साहब को, और दूसरा रुख दिखाया। इसमें कोई शक नहीं कि मोसाद की पेनिट्रेशन आज भी ईरानी इदारों के अंदर मौजूद है, और वहाँ पे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अंदर भी कुछ ऐसे फैसले, कुछ ऐसी चीज़ें माजी के अंदर भी हुई हैं जिसने इस सारी सूरत हाल को ख़राब किया। आरिफ चौधरी साहब, आपको क्या लगता है कि मोसाद इतनी तगड़ी हो गई है कि जो ईरान के दिमाग के ऊपर भी खेल रही है, इसराइल का सारा निज़ाम भी चला रही है, ट्रंप को भी हिलने नहीं दे रही, जीसीसी को भी सबको कंट्रोल कर रही है? क्या ईरान को समझाया नहीं जा सकता था कि आपके पास हॉटलाइन मौजूद है, आप हॉटलाइन पे एंगेज करें अमेरिका को, बाकी कंट्रीज़ को, सालस को? और दूसरी बड़ी बात यह है कि जहाज़ अगर गुजर भी जाए एक, वो भाई सब्र कर ले, दूसरा जहाज़ आ जाएगा, थोड़ा टाइम गुजर जाएगा। और अगर आपके चीज़ों की वायलेशन करता है कोई मुल्क भी, तो आपको तो ज़्यादा हमदर्दी मिलेगी, आप उसको पॉइंट आउट करें कि ये देखें जी ये वायलेशन हो रही है। तो पॉलिटिकली उसको ईरान ने प्ले नहीं किया। आरिफ चौधरी साहब, देखें, बहुत शुक्रिया आपका। पहली बात तो ये है कि ये दोनों दोस्तों ने जो बात की अपनी अपनी जगह बड़ा वजन रखती है और बड़ी अहमियत रखती है। मामला ये है कि इस वक्त आरजीसी जो है वो कंट्रोल कर रही है सिस्टम को वहाँ, और ये दूसरे लफ्ज़ों में ये है कि वो लोग जो जंग जारी रखना चाहते हैं और अमेरिका के साथ डू और डाई प्लान के तहत चलना चाहते हैं, वो बहुत ताकतवर है और असल हुकूमत उन्हीं की है। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि ये जो आपके प्रोग्राम में एक दफ़ा जब ये जंग बंदी का जिक्र हुआ था, तो मैंने अर्ज किया था कि ये मुमकिन नहीं है कि इसराइल की ताकत के होते हुए और इसराइल के इन्फ्लुएंस के होते हुए, जो कि इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया, यूरोप में और अमेरिका में आधे से ज्यादा पॉलिटिशियन जो है वो उनके पेरोल पर हैं, इलेक्शंस वो लड़ाते हैं, पैसा वो खर्च करते हैं, और कानून साजी जो है वो उनकी मर्जी की होती है, और कोई हुकूमत और कोई प्रेसिडेंट जो है वो उनकी मर्जी के बगैर चल नहीं सकता। तो ऐसी सूरत हाल में जब तक कि उनके अहदाफ पूरे नहीं होते जो उन्होंने तय किए हुए हैं, उस वक्त तक यहाँ अमन नहीं हो सकता। और इस वक्त तीसरा नुकता जो है वो ये है कि इस वक्त मामला दोनों की एग्जिस्टेंस का है। ये जंग जो है दोनों की, यानी दो कौन है, एक तरफ इजराइल है और दूसरी तरफ ईरान है। अब ईरान और इजराइल जो है वो दोनों, उनमें से किसी एक ने इस खित्ते में रहना है, और दोनों जो है वो ये समझते हैं कि एक दूसरे का वजूद उनके लिए जहर कातिल है। अगर ईरान यहाँ कंट्रोल कर लेता है तो इसराइल अपने आप को बिल्कुल खत्म समझता है, और इसी तरह अगर इसराइल का कंट्रोल हो जाता है तो ईरान अपने आप को बिल्कुल फारिग समझता है। तो इस सारी सूरत हाल को अगर आप इसके साथ मिलाएं, जो बुनियादी नुकता मैंने अर्ज किया था कि इसराइल की अपनी वो ताकत नहीं है, वो इस ताकत के बल पर वो लड़ रहा है, वो अमेरिका की ताकत है। और अमेरिका की ताकत जो है वो आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि जिस वक्त जंग बंद भी हुई उस वक्त वो इसराइल ने जंग बंद नहीं की, नेतन्याहू ने जंग बंद नहीं की, उन्होंने हमले जारी रखे, और उन्होंने ये कहा कि ये जो मर्जी आप मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग करें, जो मर्जी आप आपस में एग्रीमेंट करते फिरें, हम पार्टी नहीं है, हम तो जंग नहीं रोकेंगे। तो उनको, आपको याद होगा कि एक दफा बहुत सख्त सुस्त कहा था ट्रंप ने, उसे क्रेजी भी कहा और पता नहीं स्टूपिड भी कहा नेतन्याहू को, और बहुत कुछ कहा। लेकिन ये सारी बातें सिर्फ कहने की थी,
عملی طور پر وہاں حکومت جو ہے یا کنٹرول جو ہے ساری جنگ کا وہ پیٹ ہیکسٹر جیسے انتہا پسندوں کا ہے، جنہوں نے اپنے جسم پر کافر لکھوایا ہوا ہے اور جو بالکل کسی صورت پہ مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے اور وہ اسرائیل کی حامی ہے. ایسی صورتحال میں یہ اسٹریٹجیکلی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن نہ بھی ایسا ہو. جی عارف شیخ صاحب، یہ ڈے ون سے ہم یہ سوال اٹھاتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اتنی آسانی کے ساتھ نہیں ہوں گی. اسرائیل ایک 100 سال سے تیاری کر کے بیٹھا ہے، 40 سال سے وہ ایک امریکی صدر، بیوقوف صدر کی تلاش میں تھا، پھر ایپسٹین فائلز آئیں، پھر اتنا زور لگا اور اس کے بعد ایک صدر ریڈی ہوا ایران کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے، ٹرمپ جیسا ایک شخص، اور ٹرمپ کو لا کے انہوں نے استعمال کیا. تو کیا اتنی بڑی تیاری جو اسرائیل نے کی ہے، جس میں انہوں نے امریکہ کے دماغوں پہ قبضہ کیا، ان کے فائنینشیل پہ قبضہ کیا، ان کی لیجسلیشن پہ کیا، ان کے کانگریس پہ کیا، اور تب جا کے ان کا یہ مقصد حل ہونے کے قریب پہنچ رہا ہے اور ایران کو وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ پاشا صاحب، تو یہ سوال ہم پہلے دن سے اٹھا رہے ہیں کہ کیا اسرائیل اتنی آسانی سے یہ گریٹر اسرائیل کا پلان ایسے پیک کر کے اپنے بیگ میں رکھ کے بیٹھ جائے گا؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ امیجیٹلی تو یہ ہوا ہے کہ یہ پاکستان، قطر اور تمام مقتدر مسلمان ممالک کی جدوجہد سے یہ ایک امن معاہدے کی طرف بڑھ رہے تھے ہم. یہ جو MOU ہوا، اس میں سپوائلر جو ہیں وہ امریکہ کے اندر بھی ہیں اور ایران کے اندر بھی ہیں. 28 فروری اور اسرائیل کے اندر اسرائیل تو ہے ہی سپوائلر، وہ تو ہے، اسرائیل کے اندر سپوائلر نہیں ہے. اسرائیل بذات خود ایز اے ہول ایک سپوائلر اینٹی ہے. بالکل ٹھیک. ایران کے اندر اسلامک ریپبلکن گارڈ کے خلاف پوری قوم جو ہے وہ تیار تھی. انہوں نے جو حالت ایران کی کر دی تھی معاشی طور پہ، انتظامی طور پہ اور ادروائز، تو ایران کی اکثریت جو ہے قوم کی وہ ان گارڈز کے خلاف تھی. یہی وجہ ہے کہ رجیم چینج کا نقطہ نظر لے کے امریکی اور اسرائیلی جو ہیں ایران پر حملہ آور ہوئے. لیکن امریکہ اور اسرائیل کی یہ بدقسمتی ہے کہ ان کے حملے کے بعد ایرانی قوم جو ہے وہ یونائٹ ہو گئی اگینسٹ اسرائیل اینڈ ایران، اور جو ریپبلکن گارڈز کو کے خلاف ایک نفرت پائی جاتی تھی وہ سر دست دب گئی. تو یہ جنگ کا جاری رہنا جو ہے یہ ان ریپبلکن گارڈز کے لیے ضروری تھا. اس لیے جو ایران کی جو دوسری سیاسی قیادت ہے اس نے یہ امن معاہدہ کیا، جس کو ایرانی ریپبلکن گارڈز نے بلڈوز کر دیا. دوسری طرف امریکہ کے اندر یہ تاثر پیدا ہوا کہ اس MOU کے نتیجے کے اندر امریکہ جو ہے وہ ہار گیا ہے اور ایران جیت گیا ہے. تو وہاں پر بھی جو زائنسٹ لابی تھی انہوں نے اس امن معاہدے کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کی. اور اسرائیل میں تو نتنیاہو کی قیادت میں جو حکمران جماعت ہے جو گریٹر اسرائیل کو لے کے چل رہی ہے وہ تو امن کے ویسے ہی خلاف تھی. ان کا تو ایک ہی ٹارگٹ تھا کہ ایرانی جو ملٹری اور ریزسٹنس پاور ہے اس کو کیپیچولیٹ کر دیا جائے، کچل دیا جائے. اور اس جنگ کے اندر 80% کے قریب ایرانی جو ٹیکٹیکل ٹارگٹس ہیں ان کو امریکہ نے بمباری کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے حاصل کر لیا ہے. ایران کو تباہ و برباد 80% تک کیا جا چکا ہے. تو یہ جو پاکستان کی کوششوں سے یہ جو امن MOU ہوا تھا اور اس کے نتیجے کے اندر مستقل امن کی صورت پیدا ہو گئی تھی، یہ ایران کے فائدے میں تھی اور ایران کو عزت بھی مل گئی اور اس کا جو تاثر تھا وہ ایک فاتح کے طور پر سامنے آ گیا. لیکن انفارچونیٹلی جو امیجیٹلی یہ جنگ توڑنے کا باعث چیز بنی، آپ دیکھیے کہ ایرانی کتنے بیوقوف ثابت ہوئے کہ 3 جہاز جو وہ آئل ٹینکر جو ہیں جن پر قطری جھنڈا تھا، وہ بیسیکلی سعودی عرب، کویت اور ایک تیسرا ملک ہے، ان کے آئل ٹینکر تھے، لیکن وہ انڈر دی فلیگ آف قطر جا رہے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ قطر جو ہے وہ بھی ایک ثالث کے طور پر اس معاہدے میں بڑا رول پلے کیا. جی امریکہ بڑا پازیٹیو رول پلے، ایران کو سپورٹ بھی کیا.
اور ایرانی کتنے احمق نکلے کہ انہوں نے اپنی پوزیشن کو جو انہیں ملی تھی اس کو بجائے وہ انجوائے کرتے اور اس کو استعمال کر کے اپنی ریکنسٹرکشن کرتے. بالکل ٹھیک ہے. 45 سال کے اندر جو ان پر پابندیاں تھیں وہ ہٹنی شروع ہو گئیں, ان کا تیل بکنا شروع ہو گیا, ان کو پیسے ملنے شروع ہو گئے. اور یہ موساد کی سازش ہو, وہ را کی سازش ہو, وہ CIA کی سازش ہو, اس سازش کو کامیاب کرنے کے اندر جو بنیادی کردار ادا کیا وہ ایران نے ادا کیا. اور کل آپ کو پتہ ہے کہ قطر نے ان رائٹنگ میں بھی احتجاج دے دیا ہے. اور میری یہ اس جنگ کے شروع ہوتے ساتھ ہی میری یہ اوپینین تھی تاریخ کے ایک طالب علم کے طور پر کہ امریکہ اور اسرائیل جو 70-75 سال سے ایک پالیسی لے کر چل رہے ہیں, مشرق وسطیٰ اور مسلمانوں کے اندر کسی قسم کی بھی ایسی طاقت جو اسرائیل کے لیے چیلنج بن سکے اس کو تباہ و برباد کرنا 70 سال سے ان کے پلاننگ میں شامل تھا. مشرق وسطیٰ میں انہوں نے وہ اہداف حاصل کر لیے آلموسٹ, وہ اس میں کامیاب ہوتے اور اب ایران کی باری تھی. اور میرا یہ نقطہ نظر ہے کہ ایران کو مکمل طور پر تباہ کیے بغیر یہ جنگ نہیں رکے گی. ایران نے ان کو یہ ایک بار پھر موقع دے دیا ہے کہ دنیا کو وہ بتا سکیں, عالم عرب کو بتا سکیں کہ ایران جو ہے یہ امن کا خواہاں نہیں. نصرت واحد, نصرت صاحبہ, یہ جس طرح ان کے دماد جو ٹرمپ کے ہیں, کشنر, جیرڈ کشنر اور وٹکوف وغیرہ, یہ سارے ظاہر یہودی زائونسٹ لابی ہے اور یہ سارے کسی موقع کی تلاش میں تھے. تو موقع تو بہرحال ہم نے خود دیا. تو آپ کے خیال میں یہ ایران کے کچھ لوگ یا کچھ ڈیوٹی پہ لوگ جو ہیں, جن کو اسپائلر آپ کہہ سکتے ہیں یا اس کا حصہ کہہ سکتے ہیں, وہ اس اپرچونٹی کو ضائع کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مجھے انوائٹ کرنے کا. دیکھیں, امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ اس وقت اس طرح میرے خیال میں پینل کافی لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ اس وقت تھوڑا سا صبر سے کام لینا چاہیے تھا ایران کو. اگر وہ جہاز گزر رہے تھے تو گزرنے دینا چاہیے تھا. اور اس قسم کا حملہ اس کے اوپر کرنا آپ خود خراب کر رہے ہیں اس چیز کو, کیونکہ ان کا مین ایم یہ ہے کہ آپ کا یورینیم جو ہے وہ نکال کے لے جائے. اب جو یہ 9 جگہوں پہ اور پتہ نہیں 19 جگہوں پہ یا کتنی جگہوں پہ ایک دن میں حملے ہوئے ہیں, اس سے وہ ٹارگٹ کر رہے ہیں نا کہ کہاں انہیں پتہ چلے کہ ان کا خزانہ کہاں پہ جمع ہے, اور پھر اس کے بعد وہ اس کو لینے کے لیے مزید حملے کریں. تو یہاں پہ ایران سے واقعی بے وقوفی ہوئی ہے. لیکن مجھے کچھ تھوڑا سا شک ہے کہ یہ ایران نے نہیں کہا ہوگا, حکم ایران نے نہیں دیا ہوگا. جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نا, کچھ اسپوائلر ہوتے ہیں بیچ میں جو چاہتے ہیں کہ یہ چیز اسموتھلی نہ چل رہی ہو. تو موسٹ پرابلی انہی لوگوں میں سے کسی نے اس کا یہ کیا ہے کہ حکم اوپر سے نہیں آیا اور انہوں نے حملہ کر دیا اس کے اوپر. سب کو پتا تھا کہ جنازہ جا رہا ہے کروڑوں کا, 2-2.5 کروڑ لوگ ہیں اس جنازے میں. تو ایران کیوں اس طرح کرے گا, خود سے کیوں کرے گا؟ تو چاہے کرنا کہ سب سے پہلے تو وہ ان کو دفنا دیں, وہ اوکیزن ختم ہو, اور اس کے بعد جو کچھ بھی کرنا ہے وہ کرے. لیکن یہاں پہ جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ یہ جان کے کسی نے کیا ہے تاکہ ایران کو دوبارہ سے جنگ میں جھونکا جائے. میرا ڈرائیور, اس کی بیوی ایرانی ہے, وہ لوگ ہر سال جاتے ہیں وہاں ایرانی. وہ اپنے تمام آپ یہ دیکھیں پابندیوں کے باوجود وہ ہمارے 2000 ان کے تو پتہ نہیں کتنے بلینز ہیں, وہ ہر شہری کو دے رہے ہوتے ہیں. یہ صرف پیسے لینے جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنی پابندیوں کے باوجود وہ اپنے عوام کا اتنا خیال رکھنے والے لوگ ہیں کہ ان کے اندر کوئی بے سکونی نہیں پائی جاتی. تمام لوگوں کے اندر بہت تسلی سے وہ اپنا وقت گزار رہے تھے, جو بھی جنگ سے پہلے کا وقت تھا. لیکن اب جب یہ والی سچویشن ہوئی ہے تو اس کے بعد مجھے بتائیے, لوگ بھی ظاہر ہے اس بات کو کنسرن ہوں گے کہ ایران کا کیا بنے. 9 کروڑ کی اگر آبادی ہے تو ہمارے مقابلے تو بہت تھوڑے ہیں وہ لوگ. ہماری تو 9 کروڑ لاہور کی یا پنجاب کی ہوگی. تو آپ یہ دیکھتے کہ اس میں اگر کوئی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایران جو ہے نا دوبارہ سے بالکل ٹھیک ہے جائے. ابھی جس طرح تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ چیز اس طرح ہے کہ ایران نے حکم نہیں دیا ہوگا. یہ کوئی بیچ میں اس طرح کے لوگ ہیں جو خراب کرنا چاہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا شروع میں کیا ہوا تھا, انڈین بہت سارے جاسوس پکڑے گئے تھے, اسی طرح اسرائیل کے بہت سارے جاسوس پکڑے گئے تھے. تو سب وہاں پہ موجود ہوں گے, کچھ ہی لوگ ہوں گے نا جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہوگا, باقی لوگ تو آرام سے اپنا کام کر رہے ہیں.
नाज़रीन यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इशू को कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, वहीं से सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था। डैर साहब, इसका मतलब ये है कि अब तो ईरान का जो 14 पॉइंट्स थे वो तो चीख के एक लफ्ज़ कह रहा था कि ईरान जीत गया और अमेरिका हार गया। तो ज़ाहिर है कुछ लोगों को डाइजेस्ट तो चीज़ें नहीं हो रही थी, तो मौका तो हमने खुद ही दे दिया ना जी। एक इस्लामी नेटो बनने की बात हो रही थी, सऊदी अरब की ताकत अपनी जगह पे पाकिस्तान ने एडवाइस करके बचा दी, पाकिस्तान अपने आप को भी बचाने में कामयाब हुआ। ईरान की जो ताकत थी उसको सेव किया, बल्कि वो ताकत बढ़ी। कतर साथ आ गया, टर्की आ गया। अब वो क्या कर रहे हैं कि पहले ट्रंप किस हालत में आया था, अब नेटोज़ के साथ है। वो टर्की को बिल्कुल हाथ शायद फेर रहे हैं, खुश कर रहे हैं कि मेरा दोस्त है। तो अब लगता है कि नई फील्डिंग लगा के वो दोबारा से हमलावर हुए। मैं बड़े दुख के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो बहुत ही काबिल तज्ज़िया निगार हैं, मैं उनसे बड़े मुअद्दब तरीके से गुस्ताखी ना करते हुए ये कहना चाहता हूँ कि एक वक्त था कि ईरान अकेला था और कहते थे 3 दिन बाद ईरान ख़त्म हो जाएगा। ऐसे ही यही दोस्त कह रहे थे हमारे, और फिर ईरान ने वो जंग लड़ी और ईरान ने पूरी दुनिया को दिखाया कि हम क्या हैं। क्या वो ईरान की पॉलिसी गलत थी? क्या वो उस ईरान की पॉलिसी अगर हमारे मशवरे से वो चलते तो वो तो 3 दिन में घर बैठ गए थे। आज अगर ईरान को हमने अप्रिशिएट किया है कि जिस तरह उसने अमेरिका से मुकाबला किया है, तो इस बात पे अगर ईरान ने वो उन जहाज़ों पे हमला किया है तो हमें ईरान के साथ स्टैंड करना चाहिए। हमें ये कहना चाहिए कि ये कतर जो आया था किसी साजिश के तहत आया था। कतर कभी अमेरिका को नहीं छोड़ सकता। हमें ये कहना चाहिए कि यूट्यूब के ऊपर बैठ के जो माइंड सेट बनाया जाता है और उसके पीछे कार फरमा वो मीडिया होता है अमेरिका का, तो हमारे जो काबिल तरीन लोग होते हैं वो उससे बातें लेते हैं। नहीं, जब मुसलमानों का मामला आए तो स्टैंड लें मुसलमानों के ऊपर, मुसलमानों के साथ खड़े हों। स्टेट ऑफ हुर्मज़ जो है वो समझ लें कि ईरान के लिए एटम बम है। स्टेट ऑफ हुर्मज़ पे ईरान ने जिस दिन नरमी दिखाई, ईरान ख़त्म, ईरान की जंग ख़त्म, ईरान का स्टैंड ख़त्म। फिर हम सब लोग कह रहे होंगे, माहिराना तज्ज़िये होंगे हमारे कि जी ईरान तो था ही कुछ नहीं, ईरान तो था ही कमज़ोर। देखें, ईरान ने एक स्टेट ऑफ हुर्मज़ को पकड़ा है और उस बात से वो नहीं हटा। पूरी दुनिया की चीखें क्या कोई मुसलमान मुल्क इतना दलेर है? ये सारे मुल्क इस जिनकी आप कह रहे हैं कतर ने ठीक किया, फलां मुल्क ने ठीक किया, ये सब के सब उनके गुलाम हैं। और जो जिसने स्टैंड लिया है, यानी आप कह रही है गुलामाना ज़हनियत है, इस तरह के तज़किये भी। मैं ये कह रहा हूं ये साजिश थी और इसमें कतर शामिल था, इसमें वो मुल्क शामिल थे। इधर वो जनाजा हो रहा था, इधर जान के उन्होंने एक नया रास्ता जो उन्होंने दूसरे मुल्क से उधर से वो लेके जा रहे थे, और एक दफा ये चल पड़ता और ईरान ना रोकता, ईरान का स्टैंड खत्म हो जाता। मैं माजरत के साथ आप सब दोस्तों नहीं, आपका बड़ा जानदार अपने तज्जियों में देखें, अपने तज्जियों में कभी भी ईरान के खिलाफ बात ना करें, ईरान के पीछे खड़े हो, ईरान के हर फैसले पे यस कहें, और मेहरबानी करके ये काबिलियत अपनी पाकिस्तान की तरक्की में इस्तेमाल करें, ईरान को बर्बाद ना करें। कंस साहब, ये तो बड़ा एक अहमद हुसैन ढेर साहब ने बड़े जज्बात में बड़े दिल से, लेकिन बात बड़ी लॉजिकल है, सच्ची बात है कि बात समझ आने वाली है। कंस साहब, उन्होंने जो बात कही है, उन्होंने कहा कि जब डिसाइड हो गया था कि ये लेना है और इस तरह है और इस पे नहीं आना, तो फिर कतर इस्तेमाल हुआ है, इसमें ईरान का क्या कसूर है? पाकिस्तान को पीछे करने में कतर का हाथ है। अगर अकेला पाकिस्तान होता आज सुलह हो गई होती, कतर की वजह से तो सुलह नहीं हुई। जी कंस साहब, बात नहीं है। आप देखें पाकिस्तान, कतर की अपनी इंपॉर्टेंस है भाई, कतर ने पैसे देने हैं। कतर तो अमेरिका है, अपनी जगह है, का पिट्ठू है वो इसराइल का, अमेरिका का वो चमचा तो ना बने, लेकिन पैसे तो उसके पास, पैसे उसने कभी भी नहीं देने। लिख ले मेरी बात, पैसे तो ईरान ने पहले भी परवाह नहीं कभी की। 40 साल से पाबंदी थी। अभी तो वो बार-बार वो कह रहा, ईरान कह रहा है मुझे पहले पैसे दोगे तो मैं बातचीत करूंगा। बात तो ये है कि ईरान ने तो शर्त रखी है
جناب میں جب تک مجھے آپ اتنے پیسے نہیں دیں گے یہ $6 بلین ریلیز نہیں کریں گے میں اکارڈ نہیں سائن کروں گا. قطر کبھی بھی ریلیز نہیں کرے گا. نہیں تو کن صاحب کیا یا تو قطر کہتا نا کہ آپ ہم ساری وائلیشن کریں گے اور جب تک پیسے نہیں دیں گے آپ ہمیں پوچھیں گے نہیں. اگر کچھ SOPs طے ہو گئے تھے تو قطر کو وائلیشن تو نہیں کرنی چاہیے. پیسے ان کو ٹرانسفر ہو رہے ہیں 2 دن بعد. پھر یہ سارا معاملہ کیوں گڑبڑ کیا گیا؟ اس میں کیا چیز ہے؟ اس میں جو واحد چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک تو میں نے آپ کو بتایا یہ 100% کنفرم تو نہیں ہے لیکن ان میں ایلیمنٹ آف یہ جو موساد کی انٹرونشن سے جو بندے انہیں یہ خرابی کی ہے یہ بھی ایک چانس ہے. میں نے ایک چانس کن صاحب اب دیکھیں ہم سب نے ایک سازشی تھیوری پیش کی ہے. کن صاحب سنیں صاحب نے ایک سازشی تھیوری پیش کی ہے. سب نے کہا کہ وہاں پہ اسپائلرز آ گئے ہیں موساد گھس گئی ہے. اگر ایران اس کاروائی کو آن کرتا ہے ایران کہتا ہے کہ جی ہم نے یہ کاروائی کی ہے اور ہم اس کو مینوان آن کرتے ہیں تو اٹ مینز کہ ایران اپنے موقع پہ کھڑا ہے. پاسداران انقلاب کو آپ نے غدار بنا دیا. کتنے افسوس کی بات ہے. اچھا ذوالفقار صاحب ایک بات میری سنیں. آپ مجھے بتائیں کہ جتنے بھی ابھی بیان آ رہے ہیں وہ سارے IRGC کے کمانڈرز اور کالے باغ کی طرف سے آ رہے ہیں. سارے ایران کو بچائی وہ رہے ہیں وہاں ان کو مائنس کر دیں تو ایران کوئی نہیں ہے. کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کی سٹڈی ہونی چاہیے. آپ سے تو بلوچستان نہیں سنبھل رہا. آپ سے بلوچستان نہیں سنبھل رہا. آپ کہہ رہے ہیں ایران غلط کر رہے ہیں جس نے سٹینڈ لیا ہے. نہیں ڈیڑھ صاحب ایک سیکنڈ میں صرف اس بات پہ حیران ہوتا ہوں کہ جو ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امریکہ جو تھا وہ تیار بیٹھا تھا 14 کے 14 شرائط ماننے کے اوپر. قطعاً ایسی بات نہیں تھی. امریکہ کے اندر صفحے ماتم بچھی ہوئی تھی اور ڈونلڈ ٹرمپ جیسا شخص جو جس کی آدھے گھنٹے کی خبر نہیں ہوتی کہ آدھا گھنٹہ پہلے وہ کیا کہتا ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد وہ کیا کہتا ہے. ایران غلط کیسے ہوا؟ کمزور شخص ہے. پھر ایران غلط کیسے ہوا؟ آپ خود کہہ رہے ہیں. بالکل عارف چودھری صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو لینا دیر صاحب میں آپ کی وہ آپ کی بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں. جا رہے درمیان میں تھینک یو. میں عرض کرتا ہوں کہ یہ امریکہ بالکل اس بات پہ تیار نہیں تھا. وہاں آج بھی پبلک اوپینین ڈیوائیڈڈ ہے. پبلک اوپینین میں یہ ہوا ہے کہ اسرائیل پہلے بہت پاپولر تھا اب تقریباً 80% لوگ جو اسرائیل کے خلاف ہو گئے. لیکن جو اوپر اسٹیبلشمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ بیسیکلی یہ چاہتی ہے کہ ختم کیا جائے ایران کو اور وہ اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. اور یہ جو آپ کا ٹرمپ ہے وہ 100% اسرائیل کے ہاتھ میں ہے. لہذا یہ بات بہت زیادہ خوش فہمی والی بات ہوگی اگر کوئی یہ شخص سمجھے کہ جی وہ 14 کے 14 نکات انہوں نے مان لیے تھے اور وہ تیار تھے. اور ایک بات کا اور جواب میں چاہوں گا ایران ہمارے ایران سے غلطی ہے. ایک سیکنڈ قطر پیسے دے کے یہ الفاظ واپس لیں جنہوں نے ایران کی غلطی کہی ہے وہ اپنے الفاظ واپس لیں. انٹرسٹ میں احتجاج کرتا ہوں میں احتجاج کرتا ہوں. وہ تو پاشا صاحب اور کن صاحب ہے دونوں پر ان سے کن صاحب وہ ڈیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ایران کے خلاف جنہوں نے بات کی ان کو اپنے الفاظ واپس لیں. مجھے موقع دیں نا میں بتاتا ہوں میں اور الفاظ ڈالتا ہوں اکٹھے ہی واپس لے چلو پاشا صاحب پہلے بات کر لیں. گزارش یہ ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر موجودہ صورتحال کے اندر یہ موساد کی سازش ہے یہ را کی سازش ہے CIA کی سازش ہے. یہ کامیاب کس نے کی؟ ایران نے کی. اب سن لیں ہوا کیا ہے. ہوا یہ ہے کہ ایران نے یہ کہا یہ دیکھیں یہ جو آبنائے ہرمز ہے یہ ایک قدرتی گزرگاہ ہے. اس پر کوئی ملک بین الاقوامی قانون کے مطابق اپنا ٹول ٹیکس نہیں لگا سکتا. پہلی بات یہ یاد رکھیں. پاشا صاحب میرا چھوٹا سوال ہے کیا نیٹو اچانک ایک سیکنڈ میں وہ ٹرمپ کے ساتھ مل گئی ہے؟ کیا یہ بھی ایران کی سازش ہے؟ بائی پلانڈ چیزیں ہو رہی ہیں. گرین لینڈ سے ڈر گیا ہے. یعنی ایران نے کہا کہ میں اس کے بعد گرین لینڈ پہ آؤں گا اس وجہ سے ڈر گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران جو ہے وہ امریکہ کے اشارے پر حملے کر رہا ہے تاکہ امریکہ کو جنگ کرنے کا موقع ملے. عجیب باتیں آپ کر رہے ہیں. بات سنیں میری پوری. اگر ایران نہیں کرتا تو کیا امریکہ جنگ نہ کرتا؟ سن یہ دیکھیں نا یہ مفروضہ ہے نا. اب تو یہ ہے کہ اس نے جوابی کارروائی کی ہے. سنیں بات یہ ہے کہ عمان نے ایک سائیڈ لین تیار کی کہ ادھر سے
آئل ٹینکر گزریں گے. یہ جو جن آئل ٹینکرز پر ایران نے حملہ کیا ہے یہ ایران کی اس لین سے نہیں گزر رہے تھے. ایران نے 100% غیر قانونی کام کیا, راستہ بنا رہے, غیر قانونی کام کیا, اور جنگ کا موقع, میں تو یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جنگ رکنا امریکہ اور اسرائیل کے حق میں نہیں تھا, اور ایران نے موقع دیا کہ یہ جنگ کو دوبارہ شروع کیا جائے. اگلی بات سن لیں, انہوں نے معاہدے کی وائلیشن کی ہے یار, اگلی بات سن لیں. امان سے جو گزرا ہے اس نے معاہدے کی وائلیشن کی ہے. 10 میزائل ایران اگر 10 میزائل فائر کرتا ہے تو ان میں سے 8 جو ہیں وہ عرب ممالک پر گزرتے ہیں. ایران کے اندر عرب و عجم کی یہ نفرت بھی پائی جاتی ہے. ایران کی معاہدے کی بات کرتے ہیں, ایران جو ہے وہ 10 میزائل اگر فائر کرتا ہے تو 8 میزائل بادشاہ صاحب یہ عرب و عجم نے ساری زندگی امریکہ کی انہوں نے چمچگی کی ہے, وہ ٹرمپ کے ساتھ کرتے گئے. یہ بھی ہے, یہ بھی اگر ایران کھڑا ہوا ہے اس وقت سب سے زیادہ اس جنگ کا نقصان کس کو ہو رہا ہے؟ عرب ممالک کو. بادشاہ صاحب یہ عرب و عجم نے جو چمچگیری ٹرمپ کی ہے, جس طرح اس کو کیا ہے, اس کے بعد کیا کریں. لیکن 79 سے پہلے یہ جو تہران ہے یہ امریکن CIA کا دوسرا مرکز ہوتا تھا. ایران بھی انقلاب کے بعد تبدیلی آ گئی. امان سے گزرنا وائلیشن تھی, امان سے جہازوں کا گزرنا وائلیشن نہیں ہے. وائلیشن کس نے کی ہے؟ ایران کی غلطی نہیں ہے. آبنائے ہرمز پر ایران اکیلا قابض نہیں ہو سکتا, وہ حکم نہیں چلا سکتا, یہ بین الاقوامی گزرگاہ ہے. تو ان کی ایران کی اور عمان کی جگہ ہے. تو عمان نے اپنی لین دی, وہ جو جہاز ہیں ٹینکر وہ ادھر سے گزر رہے تھے. ایران نے وائلیشن کی ہے. دنیا کا کوئی ملک اس وقت ایران کا حمایتی نہیں ہے. بالکل غلط کیا ایران نے. یہ پینٹاگون کا فلسفہ ہے جو ہمارے دوست بیان کر رہے ہیں. بنیادی طور پر یہ جو فلسفہ ہے یہ ذرا تھوڑا سا اس پہ غور کرے کہ ایران ویزا لگے امریکہ تھا آج دے پروگرام تو بعد ان ملکوں کے اوپر نہیں حملہ کر رہا جو اس پر نہیں حملہ کر رہا ہے. جہاں انہوں نے اپنے اڈے دیے ہوئے ہیں گلف تمام ممالک نے, اور اڈے کس چیز کے لیے دیے ہیں؟ ایران پر حملہ کرنے کے لیے. تو جہاں سے ایران پر حملہ ہوتا ہے, اب یہ جتنے حملے ہو رہے ہیں کوئی ان اڈوں سے نہیں ہو رہے, کوئی اڈوں سے نہیں ہو رہے حملے. وہ امریکہ کہاں سے ہو رہے ہیں؟ بحرین سے ہو رہے ہیں, قطر سے ہو رہے ہیں. کوئی اڈا ان کا فعال نہیں ہے. امریکہ کا کوئی اڈا مشرق وسطیٰ کے اندر اس وقت فعال نہیں ہے. آپ ان اڈوں کی فیور میں ہیں. اسرائیل سے ہو رہے ہیں. جی ان اڈا کوئی فعال نہیں ہے. کہاں سے ہو رہے ہیں؟ ہم نے کہا وہ جو ان کے بحری بیڑے ہیں ان کے ہو رہے ہیں. پھر دبئی سے ہو رہے ہوں گے, دبئی بھی تو استعمال ہو رہا ہے. یہ ان اڈوں کے فیور میں ہیں. یہ ان اڈوں کے فیور میں, جو حقائق ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں. یہود اور نصارہ کے دوست نہیں ہو سکتے. ایران غلط ہے اس معاملے کے اندر. اچھا نصرت بعد کتنی دیر سے ویٹ کر رہی ہیں نصرت صاحبہ؟ لیکن یہ کم از کم ایک نقطہ مجھے بیان کرنے دیں کہ امریکہ, چلو نصرت صاحبہ بات کریں, بات میں کبھی ایسے مداخلت کی نہیں, لیکن آج آپ کے جوش کو دیکھ کر اور پینٹاگون کی نمائندگی کو دیکھ کے تکلیف ہو رہی ہے. حقیقت کی بات کر رہے ہیں. نصرت صاحبہ ان کا ویزا لگ جائے گا. نصرت صاحبہ ذرا فائنلی آپ اس پہ بات کر لیں, پھر ہم نے شیخ زید کی یہ کہانی ہے وہ بھی بیان کرنی ہے ذرا. جی نصرت صاحبہ, اس کے لیے ٹائم نہیں ہے, اگلی دفعہ. جی دیکھیے, میں کیونکہ ابھی بھائی نے کہا نا جس طرح کی پابندی نہیں لگا سکتا وہ انٹرنیشنل وہ ہے فلانے کا. آپ یہ دیکھیے استنبول میں جو باسفورس ہے وہ ایسٹ میں بھی ہے ویسٹ میں بھی ہے, اس جگہ سے ہم اس کو الگ کرتے ہیں. اب اگر تحقیق کر لے کہ باسفورس پہ پابندی لگا دیں تو جتنے جہاز وہاں سے گزرتے ہیں وہ کیسے گزریں گے؟ اس کے ملک میں ہے نا وہ. تو اسی طرح ایران نے پابندی لگائی ہے, اس کا حق ہے. اگر وہ شروع سے لگا دیتا تو آج یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں نہ کر پاتے. جتنی پابندی اس کے اوپر لگی تھی اس زمانے سے اگر وہ اس قسم کی شروع کر دیتے کہ یہاں سے کوئی نہیں گزرے گا بغیر پیمنٹ کے, تو پھر دیکھتے یہ لوگ کس طرح اس کے اوپر قبضہ کرنے کی بات سوچتے یا کچھ اور کرتے. تو میرا خیال یہ کہ ملک میں وہ ہے اس کا پورا حق ہے کہ وہ اس کے پیسے لے لوگوں سے, اور اگر وہ منع کر رہا ہے کہ یہاں سے نہیں گزرنا تو نہیں گزرنا, بس بات ختم ہو گئی. آپ کے امریکہ میں جا کے کوئی کچھ کرتے ہیں کیا؟ بالکل ٹھیک ہے. اچھا نصرت صاحبہ, آپ کا پوائنٹ آ گیا. نصرت صاحبہ, میں تمام مہمانوں سے درخواست کے ساتھ, ایک قومی ادارہ ہے شیخ زید ہاسپٹل, اس کی ایک چھوٹی سی کہانی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا, اور شارٹ اس پہ آپ کے کمنٹس بھی چاہیے ہوں گے. وہاں پہ آج کل کرپشن, بد انتظامی, نااہلی اور اس طرح کے معاملات اس لیول تک پہنچ گئے ہیں کہ وہاں پہ
جو آکوپنسی ہے جو سرکاری ہاسپٹلز کے اندر، حالانکہ بیڈ نہیں ملتا تو وہاں پہ 35 سے 40% آکوپنسی ہے، ٹیسٹ وہاں پہ نہیں ہو رہے، 1500 سے زائد وہاں پہ کیسز ہیں جن کی ادائیگیاں باقی ہیں، اور بری ترین فائنینشیل صورتحال ہے۔ کہانی اس کی بیسیکلی اس بد انتظامی کی شروع ہوتی ہے 2018 سے۔ اکبر حسین نامی وہاں پہ ایک صاحب تھے جو ایڈمنسٹریٹر تھے، انہوں نے اپنا انفلوئنس استعمال کر کے طاقتور میرٹ کے ذریعے جو پاکستان میں چلتا ہے اس کے ذریعے وہ ایڈیشنل چارج لے کے وہ چیئرمین بن گئے، اور وہاں پہ ایڈیشنل چارج کے بعد بدقسمتی سے ان کو ایکسٹینشن بھی مل گئی، چونکہ پاکستان میں ایک روایت ہے ایکسٹینشن، اور ایکسٹینشن کو بڑا پسند کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد کرپشن کے اوپر اس کو نکال دیا گیا۔ پھر اشتہار دیا گیا، اور اشتہار کے بعد 5 لوگ اس پہ شارٹ لسٹ ہوئے، بہت ساروں نے اپلائی کیا، پوری دنیا کے اندر رابطہ کیا گیا، اس کو مشتہر کیا گیا، اور اس میں 5 لوگ شارٹ لسٹ ہوئے، جس میں ڈاکٹر منصب نمبر 1 پہ تھے، ڈاکٹر عائشہ 5ویں نمبر پہ تھیں، اور باقی اس میں کچھ لوگ تھے۔ اور یہ جو پینل تھا سلیکٹ کرنے والا، اس میں منسٹر ہیلتھ تھے، سیکٹری ہیلتھ تھے، جنرل اظہر کیانی تھے، یہ کچھ 7 لوگ تھے جی جنہوں نے ان کو شارٹ لسٹ کیا، اور اس کے بعد 3 لوگوں کو مزید شارٹ لسٹ کیا گیا۔ یہ بھی ایک بڑا ہیوی پینل تھا، انہوں نے 3 لوگوں کو شارٹ لسٹ کیا، جس میں ڈاکٹر منصب تھے، ڈاکٹر عائشہ تھی، ڈاکٹر مونا تھی، اور یہ پی ایم کو بھیجے گئے۔ پی ایم صاحب نے 11 جون کو یہ تینوں کا مشترکہ انٹرویو کیا، اور پرائم منسٹر صاحب نے انٹرویو کرنے کے دوران وہاں پہ کرپشن کی ایک کہانی بھی سنائی۔ انہوں نے کہا کہ یہ حالات تھے شیخ زاید ہاسپٹل میں، اور اکبر حسین نامی وہاں پہ صاحب تھے، اور انہوں نے کرپشن کی انتہا کی تھی اور بد انتظامی کی انتہا تھی، اور میں نے ٹھڈے مار کے اس کو وہاں سے نکالا ہے۔ کاش پرائم منسٹر صاحب یہ بھی بتاتے کہ وہ وہاں پہ لگے کیسے، کس کے حکم پر لگے، اور اس کے بعد انہوں نے کرپشن کی تو کرپشن کا حصہ کس کس کو پہنچتا رہا، اس کی ایکسٹینشن کیسے ہوئی، اور اس کے بعد موصوف وہاں سے نکلے تو کیسے نکلے۔ خیر، اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے 3 لوگوں کا انٹرویو کرنے کے بعد ان کو وہاں سے بھیج دیا، اور حالت یہ ہے کہ ابھی تک مستقل چیئرمین کا وہاں پہ تقرر نہیں ہو سکا۔ 11 جون سے لے کے اب تک وہ سارا معاملہ وہاں پہ پینڈنگ ہے، اور وہاں پہ مریض رول رہے ہیں، بد انتظامی کی انتہا ہے، اور بہت ہی برا حال ہے۔ لیکن احمد حسین ڈیر صاحب بہت ہی سوشل ورک کرتے ہیں، ان کی سوسائٹی کے حوالے سے اور بہت سارے معاملات پہ ماشاءاللہ گہری نظر بھی ہے۔ یہ بھی کچھ حالات وہاں کے جانتے ہیں، یہ بیان کرنا چاہیں گے، اور ان کا خیال ہے کہ چیزیں بہت بہتر ہو رہی ہیں۔ کیسے بہتر ہو رہی ہیں جی؟ جب تک مستقل چیئرمین نہیں لگتا، اور جو شارٹ لسٹنگ ہوئی ہے جس میں نمبر 1 پہ ایک صاحب ہیں جن کا ایک ایکسپیرینس ہے انٹرنیشنلی، اور دوسرے صاحبان جو ہیں 5ویں نمبر پہ، 6 نمبر پہ۔ خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس میں 2 حضرات ہیں، وہ 4 اور 5ویں نمبر کے کسی کینڈیڈیٹ کو وہ چیئرمین لگوانا چاہ رہے ہیں، اور اس پہ بزید ہیں، اور اس وجہ سے سمری رکی ہوئی ہے۔ دیکھیں، میں ہیلتھ پہ کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اللہ رسول مطابق آنیسٹلی کر رہا ہوں۔ نہیں، آپ کا تو ماشاءاللہ ایک بڑا، میں نے اپنے فنڈ سے 8 کروڑ سے آئی بینک جو ہے نا وہ نشتر کو دیا ہے۔ گریٹ۔ برن سینٹر میں اپنا پیڈز کا وارڈ بنوایا ہے شہباز شریف صاحب سے کہت کے، آپتھمولوجی سینٹر کی فنڈنگ کرائی ہے، نیکو سینٹر نشتر کی فنڈنگ کروائی ہے، اور میں نے خود اپنا جو ہے 1122 سینٹر 4 کنال 50 کروڑ کی زمین ڈونیٹ کی ہے، اور 10 کنال میں نے خود ڈونیٹ کی ہے 1 ارب کی زمین اس کو الخدمت کو۔ میں جو پالیٹکس کرتا ہوں، میں اللہ رسول سے تعلق ہے، میں اس کی باتیں اس لیے بتایا کہ میں نے ابھی اس ٹاپک اس وقت ہم کام کر رہے ہیں، وہاں ڈاکٹر مریض بک کرتے ہیں، میں اس کا بتاتا ہوں، جواب بتاتا ہوں۔ اس وقت ہم کام کر رہے ہیں وہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ دوبارہ شروع کرانے کے لیے۔ ٹھیک ہے، بائی چانس اس پروجیکٹ میں کام کر رہا تھا تو میں ان لنک ہوں ان سے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میڈم عائشہ جو ہیں چیئرمین، وہ پچھلے دسمبر سے ان کے پاس ایڈیشنل چارج ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو شکایات آپ کی ہیں یہ بالکل صحیح، اور میں ان کو مانتا ہوں، یہ دسمبر سے پہلے تھی۔ دسمبر کے بعد جب سے میڈم عائشہ نے، ڈاکٹر عائشہ نے چارج سنبھالا ہے، وہاں پہ دنیا بدل گئی ہے۔ دنیا بدل گئی۔ سب سے پہلے وہاں پروفیسروں کے حق کھائے جاتے تھے، وہاں ڈاکٹرز کے حق کھائے جاتے تھے، ان کو حق مل رہا ہے، ان کے لیے یہ جنگ لڑ رہی ہیں۔ اور وہاں جو بے ضابطگیاں تھیں اس کے لیے انہوں نے آپریشن کلین اپ شروع کیا ہے۔
اگر آپ ایک میٹنگ میں آپ سے ان کی رکھوا دیتا ہوں اور میں ہر چیز کلیئر کروا دیتا ہوں. ان کی جو سلیکشن ہوئی ہے, ان کی سلیکشن اس بیس پہ ہوئی ہے کہ پچھلے 6 مہینوں میں انہوں نے جس طرح وہاں پہ پرفارمنس دکھائی ہے, پرفارمنس بیسڈ ان کو چنا گیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جو وہاں شارٹ لسٹنگ ہوئی ہے اس میں تو آخری نمبر پہ شارٹ لسٹنگ کی جو آپ کو اطلاع ملتی ہے نا, اس کے اندر بڑے there are bandy slips between the cup and the lips. دیکھیں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ایک بندے نے وہاں پہ ڈیلیور کر رہا ہے. دیکھیں جو غریب عوام کو, جو وہاں کے ڈاکٹرز کو ڈیلیور کر رہا ہے, سب سے بڑی بات ہوتی ہے ڈیلیوری. اور وہ انہوں نے 6 مہینے میں پرائم منسٹر صاحب نے دیکھا کہ اس کا. اچھا اب دوسری بات بتاؤں, میں میڈم سے ملا تو انہوں نے ایک آخری بات, انہوں نے ایک فرشتہ صفت انسان ہے ڈاکٹر علی رزاق, CEO PHMIC, ان کے ساتھ میٹنگ کروائی. سر میری بات 1 منٹ ختم ہونے دیں. میٹنگ کروائی اور لیور ٹرانسپلانٹ کے لیے ان کو راضی کیا. پھر میں منسٹر ہیلتھ کو اور سیکٹری ہیلتھ سے آج میٹنگ ہوئی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا. ہم 3-4 دن میں اس طرف جا رہے ہیں. عارف شیخ صاحب, یہ اطلاع یہ ہے, خبر یہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس پہ یہ ساری فائل پڑی ہوئی ہے, اس پہ کوئی آرڈر ہی نہیں ہو رہے, اور وہاں پہ کچھ طاقتور لوگ ہیں. پہلے وہ انہوں نے کیئر ٹیکر بندہ رکھوا دیا, پھر چارج دوا دیا, پھر اس کا ایکسٹینشن ہو گئی, پھر کرپشن کر کے چلا گیا. یہ کیا چل رہا ہے سر؟ پاکستان میں کرپشن جس لیول پر ہے وہ اب پوری دنیا تک پہنچ چکی ہے خبر. یعنی یہ آپ کا ہاسپٹل جس کی آپ بات کر رہے ہیں, اس ہاسپٹل سے لے کر وہاں یونائٹڈ نیشنز تک ہر شخص کو پتا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے, سوائے ہمارے ان دوستوں کو کہ جن کو ہر چیز سبز نظر آ رہی ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کے اندر ایک اتنا بڑا جرم ہوتا ہے جس کے لیے قانون موجود ہے. آپ دہشت گردی کا قانون بناتے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس سے سنسنی پھیلے یہ, اور کسی خاص علاقے میں یہ پوری دنیا میں سنسنی پھیل گئی. 2 خواتین آئیں, ان کے ساتھ زیادتی ہوئی, اور مقدمہ جو ہے وہ دہشت گردی کا نہیں درج ہوتا. اور آپ نے جہاں بھی جو کرنا ہے اپنی مرضی سے. صاحب آپ کا موقف آ گیا, بڑا شارٹ ٹائم ہے, اس کے اوپر ہم رہنا چاہتے ہیں. پاشا صاحب, آپ یہ قومی ادارہ ہے شیخ زاید ہسپتال, وہاں بہت لوگوں کا بڑا علاج ہوتا ہے وہاں پہ. اس ادارے کو بچانا چاہیے, اس ادارے کی بہتری ہونی چاہیے. اور سب یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں روکنے والا کوئی نہیں ہے, ورنہ اس طرح کے بڑے بڑے ادارے جو ہیں وہ اس طرح یتیم نہ ہوتے. اگر پاکستان کے اندر کرپشن تو میرٹ ہوتا, ٹھیک بات. جی اچھا, میرا خیال یہ ہے کہ جو ہمارا یہ شیخ زاید ہاسپٹل ہے اس نے بہت ڈیولپ کیا ہے, اور یہ اب حالت یہ ہے شیخ زاید کی کہ تمام سرکاری جو آفیسرز ہیں وہ بھی ادھر جانا پسند کرتے ہیں. سروسز کے علاوہ اگر کوئی بیسٹ ادارہ ہو سکتا ہے ہاسپٹل کے اندر میڈیکل فیسلٹیز کے لیے تو وہ شیخ زاید. پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہاں کرپشن بڑی ہوئی ہے. کرپشن ایک دیکھیں, مکس نہ کریں چیزوں کو. تو کارکردگی کے اعتبار سے تو یہ شیخ زاید ایک اچھا ہاسپٹل ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ, تو اس کو تباہ ہونے سے میں بتانے لگا ہوں, یہ جو جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے کہ وہاں پر وہ پڑی ہوئی ہے فائل, یہ ہمارا جو نظام حکمرانی ہے اس کے اندر ڈیلیز, چیزوں کو لنگر آن کرتے رہنا, یہ ایک عام سی بات ہے. خود کروائی جاتی ہے نا, نظر ہوتی ہے نا طاقتور لوگوں کی کہ اپنا بندہ لائیں گے, میں وہی بتا رہا کام کروائیں گے. آپ یہ دیکھیے کہ ایک وقت تھا کہ پاکستان پنجاب کے جو بورڈ تھے سیکنڈری بورڈز, ان کے 2 سال تک یا اس سے بھی زائد عرصے تک ریگولر چیئرمین ہی نہیں تھے. وائس چانسلرز کی سیٹیں بھی خالی نہیں. نصرت یہ ملائکی اپنی جگہ پر موجود ہے. لاسٹ 1-1.5 منٹ ہے جی نصرت واز صاحبہ پلیز. دیکھیے آج ہی میں نے اس کے بارے میں تھوڑا بہت پڑھا ہے شام کو, تو ایک دیکھیے بہت اپنے زمانے میں بہت خوبصورت ہاسپٹل تھا اور بہت زیادہ امیر لوگ جایا کرتے تھے, اس میں غریبوں کا کوئی حساب کتاب نہیں تھا. سرکاری ملازم ہوں گے یا امیر غریب لوگ تھے وہ جاتے تھے, لیکن علاج ان کا بہت اچھا تھا, ٹیک کیئر بہت زیادہ اچھی تھی. اب بھی تو خیر اس طرح کا معاملہ بن گیا ہے کہ ڈاکٹر سے اور ہاسپٹل سے کوئی اللہ واسطے کا ویر ہو گیا ہے. اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ جتنی ڈاکٹرز ہیں وہ دشمن بن گئے ہیں, جتنے ہاسپٹلز ہیں وہ دشمن ہیں. وہ بنے گا تو اس کا نام رکھ دیں اور نواز شریف ہاسپٹل, تو وہ بالکل فوراً ٹھیک کام کرنا شروع ہو جائے گا, یا مریم نواز ہاسپٹل وہ ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ ایک
جو prejudice پائے جا رہے ہیں نا اس وقت وہ چیز بہت غلط ہے. وہی کرنے کی کمپلیمنٹس نام دا اچھا نصرت بات صاحب نام دا پھٹا نہیں ہے کمپلیمنٹس تھینک یو فار دا کمپلیمنٹ. آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائے گا جب ان کے نام پہ چلے گا تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. ابھی آپ نے دیکھا نا بجٹ میں کوئی 16-17 قسم کے پروجیکٹس ہیں جو اس خاندان کے ناموں کے اوپر چل رہے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے جی, یہ تجویز میں دوں جی. بالکل ٹھیک ہے جی. اب فائنلی دینا چاہیں آپ شارٹلی ذرا. سر میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پہ لیور ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ پہلے ہوتے تھے اور پاکستان میں سب سے پہلے وہاں پہ ہوئے تھے. اب دوبارہ جو ہے نا یہ منسٹر ہیلتھ ہمارے سیکٹری ہیلتھ پنجاب اور جو ڈاکٹر علی رضا بڑے ایک نیک آفیسر ہیں CEO PHMIC مل کے اور چیئرمین جو ہیں اس وقت ان کے ساتھ مل کے دوبارہ ہم لیور ٹرانسپلانٹ شروع کرنے لگے ہیں. اور اگر یہ شروع ہو گئے تو آپ کو میں مٹھائی کھلاؤں گا. ڈیر صاحب آپ جو کام کر رہے ہیں یقینی طور پہ اس کی تعریف بنتی ہے اور آپ اپنی جیب سے کر رہے ہیں, لیکن جہاں پہ نااہلی ہوگی, بد انتظامی ہوگی, کرپشن ہوگی تو پھر اس کی نشاندہی کرنا بھی ہمارا فرض ہے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا نام ہی پورا سچ ہے اور آپ پورا سچ بولنے کی کوشش کرتے ہیں ایک ایسے حالات میں کہ جب بہت سارے لوگ بولنے سے پہلے پوچھتے ہیں, کلمہ حق بولنے سے پہلے جابر صدام سے پوچھتے ہیں کہ سر کنہ کو کہہ دئیے. تو ہم ایسے حالات کے اندر بات اپنی کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اجازت جی, انشاءاللہ اگلے ہفتے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ جی.